بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عرفان راہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ دنوں اتفاقی طور پر ایک کتاب نظروں سے گزری۔ مقصد اس کا سرسری جائزہ لینا تھا، لیکن مصنف کے دلچسپ انداز تحریر اور موضوع کی انفرادیت نے اسے مکمل پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ کتاب کا نام بر صغیر کے باشندوں کا عقلی معیار ہے اور اس کے مصنف رانا سعید احمد ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے 10 دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ برصغیر ہند کے مقامی باشندے ترقی یافتہ ممالک کے باشندوں کے مقابلے میں جسمانی طور پر کمزور اور عقلی طور پر پست تھے۔ مصنف نے یہ نتیجہ جن تاریخی شواہد کی بنا پر اخذ کیا ہے، ان میں سے چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اہل برصغیر گزشتہ 3000 سال میں کبھی کسی دوسرے ملک پر حملہ آور نہیں ہوئے۔ انہوں نے کبھی اپنے پڑوسی ملک کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نمبر 2، اہل برصغیر گزشتہ 4000 سال میں اپنے علاقوں کا اچھا دفاع نہ کر سکے۔ نمبر 3، تمام باہر سے آنے والی اقوام جب برصغیر میں داخل ہوئیں تو وہ اعلیٰ جسمانی قوتوں، عقلی صلاحیتوں اور اصاف کی مالک تھیں، مگر جب انہوں نے برصغیر کے مختلف علاقوں میں مستقل قیام کیا تو وہاں کے کم موضوع طبعی حالات نے ان پر اپنے منفی اثرات مرتب کیے، جس کی وجہ سے وہ بتدریج اپنی اوصاف سے محروم ہو گئیں اور آخرکار ہندوستانی بن گئیں۔ نمبر 4، برصغیر کی 2500 سالہ تاریخ میں ہمیں برصغیر ہند میں فلاسفروں، حکماء، دانشوروں، سائنسدانوں، عظیم لیڈروں اور پرعزم لوگوں کا قحط نظر آتا ہے۔ نمبر 5، پانچویں دلیل وہ مذاہب ہیں جو مقامی لوگوں نے خود بنائے اور اختیار کیے۔ ان مذاہب میں ہندو دھرم، جین مت اور بدھ مت شامل تھے۔ ان مذاہب کا سرسری جائزہ لینے سے یہ بات صاف عیاں ہو جاتی ہے کہ تینوں مذاہب جسمانی کمزوری، بزدلی، کم ہمتی اور پست عقل و ذہانت کی پیداوار ہیں۔ نمبر 6، اہل برصغیر گزشتہ 1500 سال میں اپنے ملک میں ایک اچھا، مستحکم اور انسان دوست معاشرہ قائم کرنے میں ناکام رہے۔ نمبر 7، برصغیر کے باشندوں کی سوچ عموماً اپنی ذات اور خاندان تک محدود رہی۔ وہ معاشرے، قوم اور ملک کے مفادات نظر انداز کر دیتے تھے۔ نمبر 8، 3000 سال کی تاریخ میں اہل برصغیر کبھی اس قابل نہیں ہوئے کہ اپنے ذاتی اور قومی اختلافات آپس میں بیٹھ کر حل کر سکیں۔ معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ بعض اوقات جنگ کی وجہ ایک عورت ہوتی تھی۔ نمبر 9، اولمپک گیمز کے 125 سال کے مایوس کے نتائج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ نمبر 10، انہوں نے موجودہ جدید اور ترقی یافتہ دنیا کی تعمیر و تشکیل میں کوئی خاص اور قابل ذکر کردار ادا نہیں کیا۔ اس تجزیے کے علاوہ کتاب میں تقسیم ہند کے بعد پاکستانی قوم کے عقلی معیار پر بھی بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ نہ صرف تاریخ کے طالب علموں بلکہ عام قارئین کے لیے بھی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔